تو خان صاحب آپ کیسے ٹھیک کریں گے کہ ایکس پرائم منسٹر پہ اس کی حکومت میں ہوتے ہوئے قاتلانہ حملہ ہو جاتا اور وہ موجودہ بچ جاتا، مقدمہ نہیں درج کرا سکتا؟ شہید ارشد شریف کی والدہ رو رو کے کہتی ہے اس کا مقدمہ درج نہیں ہوتا، تو ڈو یو تھنک کوئی بہتری آئے گی اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں؟ تو کیا ایسا کریں گے؟ دیکھیں ارشد شریف کا پھر جو باقی صحافیوں کے اوپر جو ظلم جو ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، جو ذلیل کرنے کی کوشش کی ایاز امیر کو اور پھر سمیع ابراہیم کو، پھر غلام حسین کو اٹھا کے لے گئے، یعنی اس طرح کی حرکتیں تو اس ملک میں کبھی نہیں ہوئی۔ دیکھیں نا، یہاں وہ ان کے اگینسٹ ایکشن لیا گیا جو اسٹیٹ کے اگینسٹ لوگ تھے، کہ سمجھا جاتا تھا یہ بڑا صحافیوں کے اندر بھی، حالانکہ وہ بالکل غلط تھا، لیکن ان کو یہ کہتے تھے کہ جی اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہاں لوگ رائے حق پہ کھڑے ہیں، قوم کا اوپینین ان کے ساتھ ہے۔ اگر آج عمران ریاض لے لیں، اس کی جو ریٹنگ ہے آج یوٹیوب پہ وہ سارے صحافیوں سے اوپر ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ قوم سپورٹ کرتی ہے اس کے موقف کو۔ تو ان لوگوں کو آپ مار رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو ملک کے نامور ڈاکو اور چور اور ہر قسم کے جرائم پیشہ لوگ، رانا ثناء اللہ جیسا بدمعاش، یہ شریفوں جیسے مافیاز، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جو رائے حق پہ کھڑے ہیں۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا اس ملک میں۔ اور اس سے ہوا کیا ہے، ہمارا انصاف کا نظام ایکسپوز ہو گیا۔ اس سے ہوا یہ ہے کہ یہاں اتنا تکڑی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ آپ کو وہ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں، وہ قانون سے اوپر ہے، وہ ہر قسم کا قانون توڑ کے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہاں اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ چیزیں سامنے آ گئی، یہ عوام کے سامنے چیزیں سامنے آ گئی، اور یہ بڑی ڈینجرس ہے ملک کے لیے۔ دیکھیں ملک کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہوں، وہ ایک مضبوط ملک ہوتا ہے۔ جب آپ ان کے اندر فاصلے پیدا کر دیتے ہیں، یہ ملک کے لیے آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو باجوہ سے میرے تو بالکل ٹھیک تعلقات تھے، ہمارا تو ایک پیج پہ تھے ہم۔ جب اکٹھے کرونا پہ اکٹھا کام کیا، یعنی ایک سب سے آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ملک کے اندر پاکستان کی فوج ہے، سب سے آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے۔ اگر آپ ان کو کوئی کام کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ باقی ادارے سارے ہمارے انہوں نے ان دو کرپٹ خاندانوں نے تباہ کر دیے ہیں، اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تب پھر ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ قانون توڑ کے آتے ہیں نا، آئین کے خلاف آتے ہیں۔ تو ادارے تو ہمارے سارے کمزور ہیں۔ جو مدد ہمیں ملی تھی وہ پاکستان کی فوج سے ملی تھی، کیونکہ وہ آرگنائزڈ ادارہ ہے۔ تو ہم تو اکٹھے چل رہے تھے، سوائے یہ کہ جنرل باجوہ سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، ان کا احتساب نہیں کر رہا تھا، جو کہ بہت بڑا ڈیمیج ہے ملک کے لیے، اور جدھر میرا اختلاف تھا اس سے، لیکن اس کے علاوہ تو مسئلہ نہیں تھا۔ جنرل صاحب کا کیا انسینٹیو ہو سکتا ہے وجہ کہ اس طرح چینج آف ہارٹس بھی ہوتی ہے؟ اور میں کئی تھیوریز ہیں اس کے اندر۔ ایک تو وہ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے تھے، ان کے خلاف، ان کے لیے کوئی کرپشن بری چیز نہیں تھی۔ میں ان کو کئی دفعہ کہا کہ جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ کرپشن بھی لیولز کی ہوتی ہے نا۔ ہائی لیول کرپشن کو جب تک آپ قابو نہیں پاتے، ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ ساری ڈیولپنگ ورلڈ تباہ اس لیے ہے کہ وہاں شریف خاندان اور زرداری خاندان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں۔ یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ ہائی لیول کرپشن پہ قابو نہیں پاتے۔ تو جو سارا احتساب ہے، یہ کوشش ہی یہ تھی کہ ہائی لیول کرپشن کو پکڑے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو چھوٹ دے دی۔ یہ سب سے بڑی انہوں نے غلطی کی۔ اور یہ غلطی کیوں کی؟ کیا ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ کرپشن ایک ملک کا حصہ بن چکی ہے؟ کیا یہ سمجھتے نہیں تھے کہ رول آف لا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب قانون طاقتور قانون کے نیچے ہو؟ کیا جب تک یہ نہیں ہوتا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا؟ چائنا نے 450 وزیروں کو انہوں نے پچھلے 7-8 سال کے اندر کرپشن میں پکڑا ہے، 450 وزیروں۔ یہاں پکڑی کسی کو نہیں سکتے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں وکٹمائز ہو گیا ہوں، باہر آ جاتا ہے۔ اور ان کے اوپر اب اس سے بڑی چیز، 4 آپ کے بڑے بڑے محل ہیں لنڈن کے اندر شریفوں کے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ اب یہی نہیں ان سے پوچھ سکتا کہ جی بتائیں آپ نے خریدے کدھر سے ہیں؟ جو میرے سے پوچھا تھا ثاقب نثار صاحب نے، چیف جسٹس نے عدالت میں، ایک ڈیٹیل ان کو میں نے دی، 40 سال پرانے کانٹریکٹ دکھائے، سیٹسفائی کیا، ڈاکیومنٹس دیے کہ کدھر سے پیسہ آیا۔ حالانکہ میں کرکٹ میں تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھا۔ میں
84 کے اندر 1984 میں تو ایک پروفیشنل کرکٹر تھا, انٹرنیشنل کرکٹر تھا, میں تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. اس کے باوجود میں نے ان کو سارے دیے کہ میں نے کب فلیٹ خریدا اور سب کچھ. تو انہوں نے تو ابھی تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے کہ کدھر سے یہ 4 بڑے محلات وہاں ہیں, اور عدالت نے ان کو بری کر دیا. خان صاحب, آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ شریف فیملی اور باجوہ صاحب کا گٹھ جوڑ ہو گیا؟ آپ کو پاس بھی آئی بھی تھی, کوئی اس قسم کی انفارمیشن رپورٹ نہیں آئی آپ کو؟ انفارمیشن آ رہی تھی کہ شہباز شریف کے بہت قریب تھے, شہباز شریف سے کانٹیکٹس تھے ان کے. یہ مسلسل انفارمیشن تو 1.5 سال پہلے سے آنی شروع ہو گئی تھی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے بھی کوئی ان سے بینیفٹ لیا ہوگا کہ اگر وہ ایک ایسا آدمی, ایک حکومت چل رہی ہے 3.5 سال سے, تو اس کو ختم کر کے جو معاشی صورتحال ہوئی ہے, دہشت گردی آئی ہے, تو نتائج تو اس کے بہتر نہیں آئے؟ دیکھیں نتائج مجھے نہیں سمجھ آئی. آپ اگر میرے سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے, یہ کیا لنک تھی, میں نہیں کہہ سکتا. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو ڈیمیج پاکستان کو کیا گیا ہے, اب تو خیر سب کے سامنے ہے کہ جب اپریل میں ہماری حکومت گرائی ہے تو پاکستان کدھر کھڑا تھا. آپ کوئی اکنامک انڈیکیٹرز لے لیں پاکستان کے, اکنامک سروے آف پاکستان کے اندر جو انہوں نے پبلش کی ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے, اس میں دیکھ لیں کہ کبھی بھی پاکستان سوائے مارشل لاء رجیم میں جب امریکن ڈالرز آ رہے تھے, اس کے علاوہ کسی گورنمنٹ کی پرفارمنس بتا دیں جو ہماری ہے, اس کے باوجود کہ 2 سال کرونا ساری دنیا کو افیکٹ کیا تھا. تو جو ایک بہترین پرفارمنس جب گورنمنٹ کی تھی, اس کو ہٹا کے ان چوروں کو اوپر مسلط کرنا, ان کے سارے کرپشن کیسز ختم کرنے, ان کو NRO 2 دینا, ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دینا. آج پاکستان, کبھی بھی پاکستان کے معاشی حالات اتنے برے نہیں جتنے آج ہیں. میں پاکستان کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ڈیفالٹ کے سامنے کھڑا ہے, اور ڈیفالٹ کا لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ملک کو 5-6 سال پیچھے چلا جائے گا. یعنی جو مہنگائی آئے گی, ڈیفالٹ خدا نہ خواستہ ہو جائے, وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور دوسرا راستہ اب IMF کا پروگرام ہے اس مہینے. IMF جو کنڈیشنز لگائے گی, پھر مہنگائی آئے گی. تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہاں صاحب, یہ تو سوال آپ سے ہے نا کہ کون ذمہ دار ہوگا جو ملک کو اس اکانومی کی کرائسس میں ڈال دیا گیا؟ نہیں, ذمہ دار تو ایک آدمی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اب سوچنا تو اب تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب اس سے نکلیں گے کیسے. دیکھیں, اس سے صرف ایک طرح نکلیں گے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں. کیونکہ اس سے کیا ہوگا, ایک دفعہ ایک گورنمنٹ آ جاتی ہے مینڈیٹ کے ساتھ, پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. بزنسز انویسٹ تب کرتے ہیں جب ان کو یہ پتہ چلے کہ اگلے 5 سال یا 3 سال ایک حکومت بیٹھی ہے. کیونکہ آج میں کبھی بھی اپنے پیسے نہیں لگاؤں گا اگر مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ گورنمنٹ چلے گی کتنی دیر. جب تک مجھے یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا میں انویسٹ نہیں کروں گا. سو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب پہلے جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی الیکشنز کے ذریعے, اکنامک سٹیبلٹی نہیں آتی.